لمحہ لمحہ ہے مجھ پر دی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ احمدی لوگو سن لو تم بہکائے گئے، احمدی لوگو سنو تم بہکائے گئے، ہمارے اپنے تھے تم پر پھنسائے گئے، مدتوں سے کوڑے میں دھسائے گئے، میرے پرکھوں کی جاگیر داری ہے یہ، مت سمجھنا کہ ہم تم سے انجان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، الجھا کے مصیبت میں پھنسا دے گی احمدیت، میرے ذات دغا باز دغا دے گی احمدیت، الجھا کے مصیبت میں پھنسا دے گی احمدیت، میرے ذات دغا باز دغا دے گی احمدیت، احمدیت سے نکل اور نکلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ۔ سر میرا سوال ایک ہی ہے کہ میں نے صرف ابھی تک مجھے آج تک نہیں کنفرم ہو سکا کہ آپ جو جتنے بھی جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں نا وہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں یا امام مہدی مانتے ہیں، اس بات پہ ابھی تک مجھے کنفرم نہیں ہو سکا۔ جی آپ ٹھیک ہے، روشنی ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی پیارے بھائی، آپ کو اس لیے نہیں کنفرم ہو سکا کہ آپ کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہوگا یا کسی نے یہ آپ کو بتایا نہیں ہوگا کہ قرآن پاک کے مطابق ہر جو نبی ہے وہ امام بھی ہے اور وہ مہدی بھی ہے۔ اس لیے جو ہے نا مہدی ہونا اور امام ہونا، وہ تو ہر نبی امام مہدی ہے۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ مرزا صاحب کو ہم امام مہدی بھی مانتے ہیں یا نہیں، تو ہم مانتے ہیں، یہ ان کا ایک ٹائٹل بھی ہے۔ اب جو مرزا جس طرح کے جو انبیاء جو ہیں ان کے مختلف ٹائٹل ہو سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، مسیحا کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت مرزا صاحب کو بھی ہم مسیح بھی مانتے ہیں اور مہدی بھی مانتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ مہدی ہونا وہ نبوت کے خلاف ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے ہر نبی وہ مہدی بھی ہے میرے بھائی۔ تو اس کو ذرا آپ نہ جانے کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ امام مہدی بھی ہیں، اور امام مہدی ہونا وہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے بلکہ مطابق ہے، تو اور وہ امومتی نبی بھی ہے۔ جی آپ کو جواب مل گیا ہے؟ سر امام مہدی ہونا الگ بات ہے اور نبی ہونا الگ بات ہے، اس بات کو آپ فالو کرتے ہیں نا؟ اچھا مجھے نا آپ کا مائک بند کرنا پڑے گا جب میں بولوں گا، کیونکہ میری مائک میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ نہیں میرے بھائی، ہم تو قرآن پاک کی مانیں گے، قرآن پاک کے مطابق نبی جو ہے وہ مہدی بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے کہ نبی مہدی نہیں ہو سکتا، یہ ذرا بتا دیں۔ سر بات لمبی ہو جائے گی، آپ بھی میرا اکثر مائک جو ہے نا جری اللہ میوٹ کر دیتا ہے، آپ بھی میرا مائک میوٹ نہیں کرنا، میری بات کو آپ نے پورا سننا ہے۔ جی بتائیں۔ جی سر، میری خالہ بھی ہے، وہ بھی احمدی ہے، وہ تقریباً ود فیملی احمدی ہے۔ جب بات لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ جو کہتے ہیں وہ ایک بات ہی کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو نبی نہیں، ہم صرف اور صرف امام مہدی مانتے ہیں، کہ جس آخری امام نے آنا تھا وہ یہی ہے۔ آپ کی بات میں اور میری خالہ کی بات میں تھوڑا اختلاف ہے، آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دیں بس۔ جی جزاک اللہ۔ جی پیارے میں آپ کے مائک اس لیے میوٹ کر رہا ہوں، مجھے آواز میری گونج کے آتی ہے جب آپ کا مائک بھی آن ہو، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کی خالہ جان جو ہیں وہ اس طرح کہتی ہیں، کیوں کہتی ہیں۔ میں نے آپ کو جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ایکسپلین کر دیا ہے۔
وہ اور یہی جماعت احمدیہ مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آنے والے کو نبی اللہ قرار دیا تھا، اس لیے نبی اللہ بھی ہیں، امتی نبی بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو باقی یہ آپ کی خالہ والی بات جو ہے وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، وہ کہتی ہیں نہیں کہتی ہیں. امید ہے میرے جہاں تک سوال کی بات ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. جو ہے اگر کوئی مزید بات ہو تو پھر اگلے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین کرام، جواب ہم ہی دیں گے کے ساتھ موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین کرام، یہ ایک مختصر سی ہم نے سیشن رکھا ہے، چونکہ میں نے ایک قادیانی سٹریم کا تھمبنیل دیکھا اور پھر جب میں نے اس میں تھوڑا بہت سنا تو اس میں اس قدر جھوٹ بولے گئے کہ ایک ہمارے پاکستان میں لوگ مثال دیتے ہیں گٹے جوڑ کر جھوٹ بولنا، مگر وہاں تو گٹے کیا، وہاں تو گوڑے بھی جوڑے گئے اور اس قدر جھوٹ بولے گئے. اس کے چند حصے میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیے ہیں، تو میرا دل کیا کہ اس پہ مختصر سی ایک سٹریم کر دی جائے جو عام موضوع سے ہٹ کے ہو اور مختصر وقت میں ہو. جو ساتھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اس میں حصہ لے لیں اور آ جائیں. یہ آپ جانتے ہوں گے، اس بندے کا نام میں بتا دیتا ہوں. یہ قادیانی مبلغ ڈاکٹر یحییٰ ہے، اور اس نے سٹریم کے اندر ایک دوست مسلمان ساتھی نے سوال کیا. اس کا یہ تھا کہ اس نے سوال کیا کہ اکثر میرے رشتہ داروں میں کوئی قادیانی ہے، میری خالہ ہے، تو خالہ کا ذکر ہے تو میں دوستوں کو بتاتا چلوں یہ ڈاکٹر یہ بھی میری خالہ کا بیٹا ہے، سگی خالہ کا بیٹا. تو اس نے کہا کہ وہ لوگ مرزا قادیانی کو کوئی لوگ امام مہدی مانتے ہیں، کوئی چھڑا اس کو مسیح موعود مانتے ہیں، اور کوئی لوگ اس کو ذلی بروزی نبی بھی مانتے ہیں. تو باقی نبوت والا معاملہ کم ہے، بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. چلیں آپ ڈاکٹر صاحب ان کی خالہ کے بارے میں تو نہیں جانتے، مگر جو میری خالہ ہے میں ان کے بارے میں جانتا ہوں. آپ کی والدہ کے بارے میں، آپ کی والدہ صاحبہ کے بارے میں، وہ نیک خاتون تھی، شریف خاتون تھی، مگر ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ امام مہدی ہے اور مسیح موعود ہے. وہ بھی مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتی تھی. تو چلے میں نے کہا میں بھی یہ عقیدہ بیان کر دوں، جس طرح میری والدہ صاحبہ ہیں وہ بھی کہتی ہے کہ وہ تو امام مہدی ہیں اور مسیح موعود ہیں. تو بہرحال چلے میں نے کہا یہاں پہ میں بھی اپنی خالہ کی بات کر دوں. اچھا، اب یہ جو معاملہ ہوا وہ ہمارے مسلمان ساتھی نے پوچھا ان سے کہ کیا مرزا قادیانی امام مہدی ہے یا اللہ کا نبی اور رسول ہے. تو آپ اندازہ کیجئے جب ہم قادیانیوں کے سامنے یہ حوالہ رکھتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے گروپوں کے اندر بھی، واٹس ایپ کے اندر بھی، جب یہ حوالہ رکھتے ہیں تو پھر قادیانیوں کی وہ بولتی بند ہو جاتی ہے. وہ کس طرح بند ہوتی ہے میں بتاتا ہوں. مرزا قادیانی کا الہام ہے جو تذکرہ کے اندر اس نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 35 ہے اور 1882 کا الہام ہے. میں آپ کو اس کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں، سنیے. دو اوپر نیچے باتیں اس نے لکھی ہیں. ایک میں وہ لکھتا ہے، اور ایک رات میں کچھ لکھ رہا تھا کہ اسی اسنا میں مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا. اس وقت میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. آپ کا چہرہ بدر تام کی طرح درخشاں تھا. آپ میرے قریب ہوئے اور میں نے ایسا محسوس کیا کہ آپ مجھ سے مانکا کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ نے مجھ سے مانکا کیا اور میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے سے نور کی کرنیں نمودار ہوئیں اور میرے اندر داخل ہو گئیں. میں ان انوار کو ظاہری روشنی کی طرح پاتا تھا اور یقینی طور پر سمجھتا تھا کہ میں انہیں محض روحانی آنکھوں سے ہی نہیں دیکھا، نہیں بلکہ ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. اور اس مانکے کے بعد نہ ہی میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ مجھ سے الگ ہوئے ہیں. یہ ذرا سٹریم کرنے والے جو ہیں، یہ جو سٹریم کے اندر گٹے جوڑ کر جھوٹ بولتے ہیں نا، گوڈے بھی ساتھ جوڑ لیتے ہیں، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا میری بات، غور سے سنیے گا میری بات. اور نہ ہی یہ سمجھا کہ آپ تشریف لے گئے ہیں.
اس کے بعد مجھ پر الہی کے دروازے کھول دیے گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ مرزا قادیانی پر الہام کے دروازے کھل گئے. اور آگے مرزا قادیانی کا پھر الہام ہے. اس کے بعد مارچ کے مہینے میں یہ تذکرہ کے 35 صفحے پہ ہے، جو پہلے میں نے سنایا ہے وہ 34 پہ ہے. اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے الرحمن علم القرآن. یہ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اب دیکھیے، اب مرزا قادیانی پہ الہام کے دروازے کھل گئے. اس وقت مرزا قادیانی کا کوئی اپنا دعویٰ نہیں تھا. نہ اس وقت وہ مجدد ہونے کا دعوے دار تھا، نہ مسیح موعود ہونے کا دعوے دار تھا، نہ یہ اس وقت امام مہدی ہونے کا دعوے دار تھا. امام مہدی ہونے کا دعویٰ اس نے کیا 1899 میں، 1889 میں. اس نے صوفی جان محمد کے گھر میں پھر ایز امام مہدی بیعت لی. یہاں مختصر طور پر میں آپ کو یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک مرزا قادیانی حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر قائم تھا. اور اس نے جو اپنی کتاب براہین احمدیہ لکھی 1884-83 میں، اس میں اس نے یہ عقیدہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. پھر مرزا قادیانی اس وقت تک ختم نبوت کے عقیدے پر قائم تھا. جب مرزا قادیانی امام مہدی بنا، اس وقت بھی مرزا قادیانی ختم نبوت کے عقیدے پر قائم تھا. جب مرزا قادیانی مسیح موعود بنا، تب بھی مرزا قادیانی ختم نبوت کے عقیدے پر قائم تھا. دیکھیں نا، یہ کہتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا معانقہ ہوا تو اس کے بعد تبدیلی کیا آئی؟ کہتا پھر الہام الہی کے دروازے کھل گئے. یہ کون سے الہام تھے؟ یہ کون سا رب تھا جو مرزا قادیانی کو الہام کر رہا تھا؟ سٹریمیں کرنی آسان ہے، بھگتنا بڑا مشکل ہے. ہم بتائیں گے، ہم آپ کی سٹریم کا انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر. اب دیکھیے، مرزا قادیانی ایک لمبے عرصے تک 1835 کو یہ پیدا ہوتا ہے بقول قادیانی جماعت کے، ٹھیک ہے. اور 1901 کے اندر جا کر مرزا قادیانی یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. یعنی اپنی عمر کے 66 سال گزارنے کے بعد یہ شخص نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس سے پہلے 1891 سے لے کر 1901 تک تقریباً 10 سال یہ بندہ کہتا رہا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اللہ مجھے ایک لمحہ بھی غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا، میرے اندر اللہ کی روح بول رہی ہوتی ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اللہ سے حکم پا کر کہتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے 1891 تک یہ شخص نبوت کا دعوے دار نہیں تھا، بلکہ اپنی کتابوں کے اندر جا بجا اس نے ختم نبوت کا عقیدہ ظاہر کیا اور لوگوں کو کہا کہ میں تو ختم نبوت کا قائل ہوں. بڑی بڑی اس نے باتیں کی. تو وہاں پہ یہ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ امام بھی ہوتا ہے. اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر مرزا قادیانی نے جو 1889 میں دعویٰ کیا، ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کیا اس میں نبوت شامل تھی؟ اگر آپ کہیں گے شامل تھی، پھر ہم آپ کو دوسرے طریقے سے پکڑ لیں گے کہ پھر مرزا قادیانی کو نبی بنایا گیا تو یہ کس کے کہنے پہ نبوت سے انکار کرتا رہا؟ تو چلیے، میرا بھی ساتھ ساتھ اس میں کچھ میں اپنی بات کرتا رہوں گا. ایک آدھا حوالہ میں نے اور بھی دینا ہے، تو اس سے پہلے ہم چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسے اپنا اے آر خان صاحب موجود ہیں. اے آر خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ نے اے آر خان صاحب، آپ نے یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ملاحظہ کی، میں نے ان کے چینل پہ دیکھی. یہ جو تریاق القلوب ہے، اس نے گوڈے جھوڑ کر جھوٹ بولا، اور اس کے بعد جب اس کا کوئی نیٹ کا پرابلم بنا تو پھر ڈاکٹر یہ صاحب ان ہوئے، اور ڈاکٹر یہ صاحب نے بھی آ کر جھوٹوں کی اخیر کر دی. تو آپ کیا کہیں گے جو ڈاکٹر یہ صاحب نے ہمارے مسلمان ساتھی کو جواب دیا، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، یہ اس کے آگے حضرت ابراہیم والی حدیث بھی ہے، لواسا ابراہیم، وہ بھی اس نے نقل کیا ہے. کیا چیز؟ جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر یحییٰ نے لواسا ابراہیم کا بھی حوالہ دیا ہے کیا؟ نہیں، میرے خیال میں نے تو وہ نہیں لگایا، مگر میرے خیال اس نے نہیں دیا شاید. اچھا، خیر، بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہر نبی مہدی ہوتا ہے، لیکن ہر مہدی کو نبی ہونا ضروری نہیں. ایک بات ڈاکٹر یحییٰ کہتے ہیں قرآن سے
قرآن سے یہ ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی کس جملے کوئی حوالہ نہیں دیا اس نے. تو یہ آپ پوچھیں کہ بھئی قرآن کے کس جملے سے، کس آیت سے، کس سورے میں کہاں سے یہ لکھا ہے کہ ہر رسول مہدی ہوتا ہے، ہر نبی مہدی ہوتا ہے. یہ جھوٹ ہے، قرآن کی افترا کیا اس نے. بہت دوسری اچھا، بات بہت یہ ہے اچھا. کہ قادیانی جماعت کی کتابیں آج بھی آپ کے پاس روحانی خزائن ہوگا، اس کے اٹھا کے دیکھ لیجیے. مہدی موعود، مسیح موعود، وہاں نبی اللہ یا دلی بلوچی امتی یہ کوئی نبی کیوں نہیں لکھا گیا؟ اگر بہت اچھا، نبی بہت ہے، اچھا. آج تک یہ دھوکہ فریب دے رہے ہیں. اور یہ صحیح بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مرزا کو خالی مہدی کو حضور نے فرمایا ہے کہ ایک مہدی آئے گا، ایک آنے والا آئے گا، اس کو برف کی سل پہ گھسیٹتے ہوئے جاؤ، جانا پڑے تو جاؤ، اس کو مان لو. تو وہ جس نے آنا تھا، جس کی روح، ہم نے اس کو مان لیا، بس اتنے پہ قناعت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ مہدی چلا گیا، خلافت بنا گیا. اب خلافت کی اطاعت واجب ہے، چندہ دیتے رہو، خلافت کی اطاعت کرتے رہو اور جنت خریدتے رہو. یہ ہے ایمان. اب اس کو ان کے عوام تک کیسے پہنچانا اور ان کے دلوں میں کیسے ڈالنا، خلاصہ یہی ہے جماعت کا. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے دعوی امام زمہ سے شروع کیا تھا اس نے، پھر مجدد بنا اور 14ویں صدی کا مجدد مہدی ہو گیا. یہاں سے اس نے مہدی کا دعویٰ کیا اور اس کے لیے آخر وہ 14ویں صدی کا مجدد آخری ہوگا اور مہدی ہوگا. علامہ حفیظ کا حوالہ بھی دیا ہے. پھر مہدی 14ویں صدی میں آنا ہے، حدیث کے حوالے سے اس نے کہا، یعنی ایک تدریجی دور پہ. اس کے بیچ میں محدث آ گیا، من وجہ نبی ہے اور نبی نہیں ہے، نبی ہے اور نبی نہیں ہے. اس کے بعد اس نے وہ ابن ماجہ کی روایت نکال کر کے جب حکیم نور الدین نے مسیح مسیح کا کہا تو پہلے مسیح بنے، مسیح ہونے کے دعوے سے، مسیح موعود کے دعوے سے انکار کیا ہے کہ میرا دعویٰ صرف مسیح کا ہے، میرا دعویٰ مسیح کا نہیں ہے. اس کے بعد اور بھی مسیح بہت سے آ سکتے ہیں، یہ بھی کہا. آخر میں مسیح موعود ہو گئے، اور جب مسیح موعود ہو گئے تو نبی اللہ بھی ہو گئے. وہ مسلم کی حدیث کی 4 جگہ نبی آیا ہے، تو اس میں 4 جگہ نبی آیا ہے تو حضرت عیسیٰ کی شان والا نبی ذلی بروزی امتی کیوں پھر اپنے کو کہتے ہو؟ اگر تم وہی 4 جگہ والے ہو تو ذلی بروزی امتی اس میں کہاں ہے؟ ایک بات. دوسری بات، ایک مرتبہ ایک ان کے قادیانی بہت مشہور مبلغ گزرا ہے، بشیر احمد دہلوی، یو پی اور دہلی کا مشن انچارج تھا. ہم لوگ جب پڑھتے تھے جب کی بات ہے، ایک جگہ گفتگو ہوئی، اس نے مجھ سے یہ کہا، یہی گفتگو کے بعد تو بھاگا جان چھوڑا کے. مجھ کو کہا تھوڑی دور تک آپ آؤ. وہاں بیٹھ کے بس کے انتظار میں اس نے ایک کتاب نکالی، مشکات شریف، کہ آپ نے کہا حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے. میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ، ہماری امت کے، ہمارے نبی نہیں ہوں گے. وہ یہ ہے کہ نبی ہیں، وہ نبی رہیں گے، لیکن یہاں کوئی دعوت نبوت کی یا کوئی بیعت نبوت کی یا کوئی دعویٰ نبوت کو وہ نہیں کریں گے. وہ تو جس کام سے آئے تھے وہ کریں گے. اس کے بعد مدینہ منورہ میں رہ کے وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفن ہو جائیں گے. حساب صاحب بات ہے. تو کہنے لگے نہیں، وہ یہ دیکھیے نبی اللہ 4 جگہ آیا ہے، اتنا حوالہ کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، یہ آیا اسی لیے ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے. کیا مطلب، کیسے؟ میں نے کہا دیکھو، رسول اللہ بنی اسرائیل کہا گیا ہے، ابن مریم کہا گیا ہے، تو کہیں حضرت عیسیٰ کا تعلق رسول اللہ بنی اسرائیل اور ابن مریم کے ساتھ، اس کے لیے عیسیٰ نبی اللہ کہا ہے.
یہ بتانا تھا کہ وہی عیسیٰ آئیں گے جو اللہ کے نبی تھے، مریم کے لڑکے تھے۔ اب اگر کوئی دوسرا عیسیٰ آئے جو مسیح کا ہے تو اس کو جھوٹا سمجھنا، یہ لفظ نبی اللہ یہ بتا رہا ہے۔ خیر وہ خاموش ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، لیکن جواب یہی ہے۔ جی اے آر خان صاحب ابھی جو میں نے تذکرہ سے حوالہ پڑھا ہے، یہ دیکھیے، یہ تذکرہ میں آپ کو یہ دکھا بھی رہا ہوں، اور اس کا یہ پیج ہے جس پہ یعنی ہائی لائٹ ہوا پڑا ہے۔ اچھا، اس پہ مرزا قادیانی نے ایک بات لکھی ہے، بے شک ابھی تھوڑی دیر کے لیے اسپیکر میوٹ کر دیجئے تمام دوست تاکہ آواز کلیئر جائے سب ساتھیوں کو۔ اس میں مرزا قادیانی نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تذکرہ کے اندر۔ ان لوگوں کو تو شرم ہی نہیں آتی نا، چونکہ ان لوگوں کے تو جس طرح مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے نا، ویسے بات کرتے ہوئے ان کو اس طرح شرم نہیں آتی کہ یہ لائیو سٹریم کے اندر آ کے پوری دنیا کے سامنے گٹے گوڑے جوڑ کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی تو کلیم یہ کر رہا ہے 1882 کے اندر، مارچ 1882، یہ دیکھیے کہ دیکھنے والے دیکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے مارچ 1882 نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے جب یہ الہام کیا الرحمن علم القرآن، تو اللہ نے مجھے اس کی تشریح بھی بیان فرمائی۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے لفظ بلفظ پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے کہ اس الہام کی روح سے خدا تعالیٰ نے مجھے علوم قرآنی عطا کیے ہیں، اور میرا نام اول مومنین رکھا ہے، اور مجھے سمندر کی طرح معارف اور حقائق سے بھر دیا ہے، اور مجھے بار 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 الہام دیا ہے کہ اس زمانے میں، یعنی جس وقت مرزا قادیانی موجود تھا، کہتا ہے اس زمانے میں کوئی معرفت الہی اور کوئی محبت الہی تیری معرفت اور محبت کے برابر نہیں۔ یعنی مرزا قادیانی جس دور کے اندر موجود ہے، اس کو الہام ہوا الرحمن علم القرآن، وہ کہتا ہے سمندر کے معارف جو ہیں، سمندر کی طرح مجھے معارف سے میرا سینہ بھر دیا گیا، اور مجھے اللہ نے بار 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 یہ کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں، پورے روئے زمین میں جتنا علم تجھے میں نے قرآن کا عطا کیا ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات قادیانی حضرات ذرا توجہ سے میری سن لیں، پیار محبت سے سن لیں۔ یہ مرزا قادیانی نے 1882 میں لکھا ہے، اور 1899 کے اندر 1889 کے اندر مرزا قادیانی دعویٰ کرتا ہے اور پہلی بیعت لیتا ہے صوفی جان محمد میں کے گھر میں ایز اے امام مہدی ہونے کی۔ اس کا مطلب ہے جب یہ امام مہدی بنا اس وقت اس کو پورے قرآن کا علم موجود تھا۔ جس بندے کے پاس پورے قرآن کا علم موجود ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مسیح موعود بھی بعد میں بن جائے 1891 میں، پھر بھی وہ عقیدہ یہ رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی میں لا جو ہے یہ نفی عام ہے، بلکہ یہ لکھے کہ میں تو اپنے لیے لفظ نبی استعمال کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ کس لیے؟ کہ کہیں لوگوں کو دھوکہ نہ لگ جائے اس لفظ نبی سے۔ اس قدر وہ بندہ کہتا کہ میں محتاط ہوں، اور 1901 کے اندر جا کے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں نبی اور رسول ہوں۔ اور قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی، ان سے میں نے پوچھا ایک دن ایک بندے سے، میں نے کہا یار مرزا قادیانی نے اعلان نبوت کب کیا؟ اکثر قادیانی نہیں بتاتے مجھے، اکثر قادیانی نہیں بتاتے۔ اس لیے نہیں بتاتے کہ چونکہ مرزا قادیانی کا اعلان نبوت تو اس کی کتابوں میں، اور اس کا جو 2 نمبر بیٹا ہے، 2 نمبر خلیفہ ہے بیٹا بشیر الدین، اس نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہی لکھا ہے کہ 1901 میں دعویٰ کیا۔ اب یہ بیچارے کیسے پیچھے لے کے جائیں، مگر سٹریم کے اندر یہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا، اس سے چلے واقعہ میں بعد میں سناتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پائے اسپرٹ صاحبہ بھی ہیں، راؤ صاحب بھی ہیں، اور بھی دوست موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پائے اسپرٹ صاحبہ کی طرف چلتے ہیں۔ پائے اسپرٹ صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں 2 منٹ کے لیے معذرت میں اٹھ کے ذرا سائٹ پہ گئی تھی، تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ آج ہم کا یہ سب جو کو کلپ قبول تھا، فرمائے۔ جی آمین، یہ جو کلپ تھا آج کا، یہ جب میں نے سنا تو میں تھوڑا سا مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ وہ جو کوشچن کیا گیا یہاں پر ڈاکٹر بے حیا صاحب سے، سوری تھی میں نے ان کا نام اگر اس طرح سے لیا ہے تو یہ میں نے ان کے مرزا صاحب کے مطابق بالکل درست کیا ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ بٹالوی صاحب کو بطالوی کہا کرتے تھے اور اس طرح کی ٹرمز وہ یوز کرتے تھے۔
تو میں نے اس لحاظ سے کوئی غلط کام نہیں کیا، کیونکہ جماعت احمدیہ کے لیے تو یہ سنت نبوی ہے نا۔ اچھا جی، میں بتانا یہ چاہوں گی کہ جب میں نے یہ کویسچن سنا جو اس بندے نے پوچھا، تو میرے دماغ میں فوراً خیال یہ آیا کہ جماعت احمدیہ یا مرزائی لوگوں کا ایک عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مرزا قادیانی صاحب اتنی لمبی زندگی گزار کر گئے اور پوری زندگی میں وہ گرگٹ کی طرح مسلسل رنگ بدلتے رہے۔ ان بیچاروں کو تو خود ہی نہیں پتا تھا کہ وہ ہیں کیا۔ وہ کبھی کہتے تھے کہ میں نبی ہوں ہی نہیں، مجھے نبی کہنا ہی نہیں، نبوت تو بند ہے، اور کبھی جو ہے وہ ببانگ دہل جو ہے وہ اعلان فرما دیتے تھے کہ میں نبی ہوں۔ ان کے اتنے زیادہ جگہوں پر اس بارے میں اختلاف موجود ہے کہ اگر وہ سارے بیان کرنے بیٹھے ہیں تو 2 گھنٹے تو ان کی صرف اسی ایک پوائنٹ پر ڈسکشن ہوتی رہے۔ تو جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل 1-2 چیزیں اس میں کوٹ کر دیتی ہوں، کچھ بھائیوں نے پہلے سے سن رکھی ہوں گی، کچھ نہیں ہوں گی۔ مرزا قادیانی صاحب جو تھے وہ پہلے تو بار بار ختم نبوت پہ اصرار کرتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کی فلاں آیت کو پڑھ لیں، فلاں کو پڑھ لیں، فلاں کو پڑھ لیں، اور اس سے ہمیں کیا ثابت ہو رہا ہے، کیا عقیدہ مل رہا ہے۔ جیسے کہ ہم مسلمان ایک آیت سے مبارکہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ سے ہم لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر مرزا قادیانی صاحب نے اس آیت سے روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 میں استدلال یہ کیا، یہ بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ کتنا کلیئرلی بتایا انہوں نے، اور قرآن پاک کی اس آیت کا سہارا لے کے اس آیت کو باقاعدہ ایز اے ریفرنس کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صاف دلالت کیا ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول بھی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسی آیت کو کوٹ کر کے انہوں نے روحانی خزائن جلد 7 میں بھی یہی لکھا ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہر جگہ پر بتایا ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا نام بغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیاء رکھ دیا۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اسی مرزا قادیانی کے، جو بعد میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں خود خدا، وہ خود رسول بن بیٹھا ہوں۔ اب وہ بڑے عجیب سے انداز میں آگے لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا نبی بعدی سے طالبوں کے لیے بیان واضح کر دیا ہے، اور اس کی تفسیر بھی کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ظہور کو جائز قرار دیں تو ہم وحی نبوت کے دروازے کے بند ہونے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیتے ہیں۔ کتنے مزے کی بات لکھی ہے۔ کہاں تو یہ پوری زندگی احمدی حضرات ہم سے بحث اور مباحثہ کرتے ہیں کہ جی ختم نبوت کے اوپر ہم سے بحث کر لو، ہم قرآن پاک کی آیات سے ثابت کر دیں گے کہ نبوت جو ہے وہ جاری ہے، وحی رسالت جاری ہے۔ اور مرزا قادیانی اپنی زندگی میں خود ہی کنفیوز ہے، قرآن پاک کی آیات کو اور حدیث نبوی کو کوٹ کر کر کے بار بار لکھتا ہے کہ نبی، یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور یہاں تک کہ نبوت کی رسالت کی جو وحی ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے جی، روحانی خزائن 19 میں بھی لکھا، 14 میں بھی لکھا، 13 میں لکھا، 12 میں لکھا۔ اگر ہم سب کچھ پڑھنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 میں بھی یہی لکھا ہے کہ سارا کچھ جو نبوت کا جو کمال ہے وہ آ کے نبی پاک پہ ختم ہو گیا تھا، اور ان کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب یہ سارا کچھ لکھتے ہیں، اور پھر حمامت البشرا کا اگر اردو ترجمہ ہم نکلوائیں جو جماعت احمدیہ کا اپنا پبلشڈ ہے، تو اس کے پیج نمبر 290 میں تو بہت ہی کلیئرلی مرزا قادیانی نے اپنے لیے بھی لکھ دیا کہ میرے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر قوم سے جا ملوں۔ کتنا کلیئر بتا رہے ہیں کہ اگر میں مرزا قادیانی بھی ایسا دعویٰ کر دوں کہ میں نبی ہوں یا مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، یا میں کسی طور پہ بھی نبوت کا دعویٰ کر دوں، تو ایک تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، نکال دیا جاؤں گا، اور دوسرا
काफिर कौम से जाकर मिल जाऊंगा। तो जब खुद ही काफिर हो जाएंगे तो फिर नबी कैसे होंगे? और फिर जब उन्होंने जिल्द नंबर 18 में बड़े वाज़िया और बुलंद आवाज में फरमा दिया कि सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा, यानी नाउज बिल्ला, अगर इसको हम रसूल ना माने, इसको हम रसूल नहीं समझते, तो बकौल इसके वो खुदा जो है वो सच्चा ही नहीं है। अल्लाह ताला हमारे ज़बानों को बाज रखे इससे कि हम ऐसे कलमात को अदा करें। मैं सिर्फ समझाने की गर्ज से बात कर रही हूँ कि उसने क्या दावा कर दिया है कि अगर मैं कादियान में रसूल नहीं हूं, मुझे अल्लाह ने नहीं भेजा है, तो खुदा ही सच्चा नहीं है। नाउजुबिल्ला। तो अब देखिए, जब मिर्जा कादियानी को सारी उम्र में खुद ही समझ नहीं आ सकी कि वो क्या है, तो फिर आगे वालों को कैसे समझ आएगी? वाह, ठीक है, ये तो सिर्फ एक नबूवत की बात हो गई। अच्छा, इसी तरह जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हमसे आके जी मुसलमानों का फिरके का कोई भी बंदा आके हमसे हयात मसीह पे बात कर ले, ये दो मेन टॉपिक्स है ना जी, जमात अहमदिया के दो फेवरेट मोस्ट हॉट टॉपिक्स हैं। एक हयात मसीह जो है वो वफात मसीह कहते हैं, कुरान से साबित है, और हमसे आके इस पे मुबाहिसा कर ले, और दूसरा खत्म नबूवत का टॉपिक है। और इन दोनों में ही अगर मिर्जा कादियानी ही के सिर्फ इक्तबासात को उठा लिया जाए तो बेतहाशा इख्तलाफ पाया जाता है। अब देखिए, जिल्द नंबर 1 रूहानी खजाइन में कुरान पाक की आयत को कोट करते हैं एज अ रेफरेंस, और उसके बाद मिर्जा साहब क्या लिखते हैं कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। गो के पहले भी हम एक जगह पे ये कोट कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि आज भी थोड़ा सा इसका एक हिंट सा देते चले कि लोगों को पता तो चले कि भी वही लोग कंफ्यूज नहीं है, सिर्फ जमात अहमदिया के मेंबरान कंफ्यूज नहीं है, यहाँ तो पूरे के पूरे जमात का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जो इस जमात का बानी होने का दावेदार है वो खुद कंफ्यूज है। यहाँ पे कुरान पाक की आयत का हवाला देता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली। अब यहाँ पर जो आयत है उसके नीचे क्या लिख रहा है कि जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पे ये हजरत मसीह के हक में पेशन गोई है, और फिर नीचे एक लाइन छोड़ के लिख रहा है कि जब हजरत मसीह दोबारा इस दुनिया में अच्छा दोस्तों, ये जो अभी वाइस स्पिरिट साहबा ने हवाला दिया मोहम्मदुल बुशरा का, आप लोग भी इससे बहुत बखूबी वाकिफ हैं, कादियानी भी वाकिफ हैं। ये जो मिर्जा कादियानी ने कहा कि खास तौर पे अपने पे ऊपर चस्पा करके कि मेरे लिए ये जायज नहीं कि मैं नबूवत का दावा करूं और दायरा इस्लाम से खारिज हो जाऊं और काफिर कौम से मिलूं। अच्छा, ये इसने क्यों कहा? मैं इसका जवाब आपको दूंगा, आप मुझसे जरूर पूछिएगा, मगर मैं देखूं कि जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो यहाँ पे लोग स्ट्रीम में बैठे हुए हैं, ये इसको किस तनाजर में देखते हैं। तो हमारे साथ इलियास राव साहब मौजूद हैं। इलियास राव साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने वो छोटा सा क्लिप भी सुना वो डॉक्टर यहिया साहब का, जिसमें वो झूठ बोल रहे हैं, तो आप उस पर भी बताइए। और ये जो पायस स्पिरिट साहब ने एक मोहम्मदुल बुशरा का हवाला पढ़ा है, अक्सर ही बड़ा मशहूर और मारूफ हवाला है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी, मगर टाइम शॉर्ट में जरा, क्योंकि मुख्तसर करना था प्रोग्राम मैंने, तो आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। या साहब का वो जवाब मैंने सुना है, तो उसने सेम उसी तर्ज पे जवाब दिया। पहले तो इनकी कोशिश ये होती है कि देखिए मेरे भाई, बात सुनिए, आपने ये किताब खुद पढ़ी है, इस तरह करके 2-3 मिनट तो इन्होंने बंदे के ज़ाया करने होते हैं। और दूसरे फिर जब ये बात खत्म हो गई, फिर मेरा तरह नेट का इशू है, शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। जनाब, आपका माइक मैं इसलिए म्यूट करता हूं कि मुझे अपनी आवाज डबल होती, यानी भागने का एक रास्ता रखते हैं कि नेट वगैरह का कोई इशू बनाए, जिस जगह पे दरवाजे सारे इनके बंद हो जाएं तो फिर एक दरवाजा छोड़ते हैं। इसने सेम उसी तरह से जवाब दिया है जैसे वो बाबर भाई कह रहे थे कि ये गुजरांवाला में खड़ा हो ना, इससे पूछें कहाँ पे खड़े हो भाई, वो कहेगा जी लंदन का जो बादशाह है उसका नाम ये है, इससे पहले वो था। उसके बाद ये आपको कनाडा ले जाएगा, कनाडा ले जाके वो कहेगा जनाब पाकिस्तान का एक बड़ा तारीखी शहर है सरगोदा,
वहां से 35 किलोमीटर दूर पे मैं खड़ा हूँ। सेम वही जवाब दिया जब उसने बताया कि भाई मेरी खाला मिर्जे को नबी नहीं मानती। इसका काम था ये कहना कि भाई आपकी खाला गलत अकीदे पे है, उसका अकीदा ठीक नहीं है, या ये कह देते कि भाई आपकी खाला का अकीदा ठीक है, मिर्जे ने नबूवत का दावा नहीं किया। दो अल्फाज में ये मसला हल हो सकता था। बहुत आला, बहुत आला। तो इस तरीके पे, इस तर्ज पे आके मतलब आदमी को ऐसा चक्कर देंगे। और बाजी ने एक बात और भी कही थी कि हयात व वफात का भी जिक्र कर रहे थे। थोड़ा अरसा पहले एक कादियानी के साथ हुई थी इसी बात पे। वो कहने लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात मैं साबित करूंगा। मैंने कहा भाई अब वफात को छोड़ दें, आप कब्र बता दें कहाँ पे। ईसा 4 कब्रों में से कौन सी कब्र है हम उसका तायन कर लेते हैं। जब कब्र साबित हो जाएगी तो वफात ऑटोमेटिक साबित हो जाएगी, इस पे हमें बहस करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। मैंने कहा पहले कब्र का मसला हल कर लेते हैं, वफात वैसे ही साबित हो जाएगी। इलियास जनाब साहब अब तो बेचारे, माजरत चाहता हूँ कहता कलामी की, अब तो बेचारे कश्मीर वाली कब्र भी नहीं कहते। अब तो अपने बड़ों की कब्रों को नहीं पहचानते, वो कश्मीर वाली को कैसे पहचानेंगे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। तो इलियास राव साहब बहुत अच्छी आपने बात की, और यकीन करें इतना मजा आया मुझे आपकी बात सुनकर कि बिल्कुल 2+2 वाला काम था जो इन्होंने नहीं किया। बहरहाल चले इलियास साहब, वक्त हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमस भाई आवाज आई अब आ रही है जी। हाँ। अच्छा शमस भाई, मैंने वो सुना वीडियो को भी, जो आपने शेयर की वो ऑडियो या वीडियो वो भी सुनी, और फिर उसके बाद बड़ा ही प्यारा तबसरा चल रहा था वाइस पीर साहबा का, वो भी सुना। और फिर हमारे जो लियाज भाई हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में उसके ऊपर बात की, और कुछ जुर्मानी भी की और हवाले के साथ भी की, और इनके रवैयों के ऊपर की, तो खूब बात की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपके कज़न हैं, आपके मतलब चहेते कज़न हैं याहिया साहब, ये इनका हालत ये है कि आप ये देखिए कि जो उन्होंने कहा ना कि इमाम मेहंदी और नबी का मामला, तो फ़ौरन कह दिया कुरान से ये साबित है, कुरान से ये साबित है। अच्छा, ये मुंह उठा के कह देते हैं कि कुरान से ये साबित है, कुरान इमाम मेहंदी भी कहता है, कुरान नबी भी कहता है। अच्छा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान नबी को नबी कहता है, और नबी होना बहुत ही अफजल बात है। नबी होना बहुत ही अफजल बात है, उसके बाद कोई और नाम या चीज़ नहीं रह जाती पीछे। अच्छा, मज़ीद ये है कि जो हम अहादीस के मुताबिक इमाम मेहंदी का तसव्वुर लेते हैं, हम उनको कतन वो जो इमाम मेहंदी जब वो बुजुर्ग वो जो आएंगे या जो उस वक्त लीड करेंगे मुस्लिम्स को, हम उनको कतन नबी नहीं मानते। ना ही हम ये कहते हैं कि वो नई सुन्नत या नई शरीयत लेके आएंगे, ना ही वो इस तरह की कोई हम सोचते हैं कि हम उनको कोई मुर्शद पीर मानना शुरू कर देंगे। हमारा सिर्फ यह है कि वो लीड करेंगे उम्मत को, और उम्मत को लीड करके इकट्ठा करेंगे और वॉर करेंगे जो ये यहूद नसारा के खिलाफ उस वक्त। और उस वक्त मुसलमान जो बुरी हालत में होंगे उनको दजाल के खिलाफ लड़के वापस लाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये जो मिर्ज़ा कृष्ण कादियानी साहब हैं, ये तो किसी दजाल से लड़े ही नहीं, इन्होंने किसी उम्मत को इकट्ठा किया ही नहीं, इन्होंने पूरे दुनिया पे इस्लाम का झंडा गाड़ा ही नहीं। और जिस झूठी ये कादियानियत को अहमदी मुसलमानियत कहते हैं या कादियानी मुसलमानियत कहते हैं, वो तो चंद लाख की तादाद में दुनिया में मौजूद है। तो ये मतलब अजीब ड्रामेबाजी है इनकी ना, हर चीज़ को कहना ये कुरान से साबित है। कुरान पढ़ना तो इनको आता नहीं है। आप ये देखें, कुरान पढ़ने की हालत ये है कि मिर्ज़ा मसरूर को आप कुरान पढ़ते हुए सुन लें, वो तो ऐसे है कि जैसे उसकी ज़ुबान के ऊपर ना तो बल चढ़े हुए हैं, उसको तो आम बात नहीं सही करनी आती। मतलब मैं उसको सुना है, वो जुम्मे का खुतबा दे रहा होता है, तो बात कर रहा होगा तो वो इसी तरह बात करेगा, ये जो जोलब 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 मुसर साहब है, वो उन्होंने ये कह दिया। उसको सीधे मुंह बात करनी नहीं आती, इनको कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान के हवाले देना शुरू कर देते हैं। काशिफ भाई, ये मतलब अजीब इनकी तुक है। मिर्जा मेहंदी भी है, मिर्जा मसीह भी है, मिर्जा मऊद भी है, काशिफ साहब मैं भी है, इमाम भी काशिफ है। साहब मैं आपको और काशिफ भाई मैं आपको एक बहुत काशिफ भाई मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त वाकया सुनाता हूँ छोटा सा यहाँ पे।
کاشف صاحب آپ تو جانتے ہیں، تمام احباب جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں قادیانیوں کے پاس جا کر یا قادیانی میرے پاس آتے ہیں تو آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے۔ کاشف بھائی مجھے آج سے کچھ چند سال پہلے نا ایک دوست نے فیصل آباد بلایا، انہوں نے کہا یہاں پہ ایک مربی سے گفتگو کرنی ہے، تو مربی جو ہے یہ اپنے آپ میں بڑا فن خواں بنا ہوا ہے، تو ذرا آپ تشریف لے آئیں۔ وہ کہتا ہے جس کو مرضی بلا لیں، جو مرضی مولوی بلا لیں۔ اچھا، ایک قادیانیوں کی بڑی عادت ہے، جب بھی آپ وہاں پہنچ جائیں نا تو پھر یہ بندوں کو بھیجتے ہیں، پہلے جاؤ دیکھ کے آؤ کون سا مولوی آیا، کون سا بندہ آیا۔ تو وہ ایک دو بندے آئے، وہ جو ان کے ملنے والے تھے انہوں نے پوچھ لیا یار خیریت ہے آئے، انہوں نے پھر ایک نے بتا دیا دوست کو، کیونکہ وہ تھا مسلمان ہی، اس نے بتا دیا کہ یار وہ مربی صاحب نے آنے سے پہلے پوچھا کہ بندہ دیکھ کے آؤ کون ہے، تو یہ تو ہمیں کوئی مولوی شولوی نہیں لگتا۔ تو ان کو پتا تھا، انہوں نے کہا نہیں مولوی نہیں آتے، ایسی بندہ آیا، مولوی نہیں تو لے آنا آتے ویسے بندہ آیا ہے۔ تو وہ جناب اس نے جا کے مربی کو بتا دیا، تو مربی کو پہلے تو سمجھ لگ گئی کہ بھی ٹھیک ہے عام بندہ ہے، میں اس سے جا کے پیٹ ڈال لوں گا، ظاہری بات ہے ہمارے علماء سے کہاں یہ بات کرنے کے قابل ہیں۔ تو بہرحال بعد میں مربی کو کئی طرح پتہ چل گیا کہ نہیں یار یہ تو شمس الدین آیا ہوا ہے۔ تو بس جب میرا نام پتہ چلا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، وہ قرآن میں بھی ایک آیت ہے نا، مجھے زبانی نہیں آتی، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ تو وہ جناب ہم وہاں بیٹھے رہے، یہ مربی کو فون کرتے رہے، مربی کبھی یہ کبھی وہ بہانے آگے پیچھے کرتے کرتے کوئی جو ہم نے عصر کے بعد گفتگو کرنی تھی وہ عشاء کا ٹائم ہو گیا، مگر وہ مربی نہ آیا۔ باہر کیف اس دوران ہم بیٹھے رہے، دوست بیٹھے رہے، مجھ سے گپے شپے لگاتے رہے۔ تو ایک نا قادیانی آ گیا ممی ڈیڈی سا نا، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تو آ کے بیٹھ گیا، تو مجھے اس بندے نے اشارہ کیا کہ یہ مرزئی ہے، اور اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ مربی نہیں ہے مگر ہے قادیانی۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے اسے حال چال پوچھا اس کا، تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا پیدائشی قادیانی ہے؟ کہنے لگا جی بالکل پیدائشی قادیانی ہوں۔ نہیں وہ تو احمدی کہتا تھا نا اپنے آپ کو۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اچھا یار میں آپ سے کوئی سوال کر لوں؟ کہنے لگا نہیں سوال ہمارے مربی صاحب سے کیجیے گا، میں تو بس ویسے آپ کو ملنے آیا ہوں، دیکھنے آیا ہوں، آپ کا میں نے بڑا نام سنا ہے۔ تو مجھے سمجھ لگی یہ بھیجا کہیں مربی نہیں ہوگا اس کو نا، بہرحال خیر جس نے بھی بھیجا۔ تو میں نے کہا چلے یار مربی سے تو جو سوال کرنے وہ تو اور ہیں، آپ سے کچھ باتیں پوچھ لوں؟ کہنے لگا ہاں جی پوچھ لیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ بڑی توجہ سے ناظرین میری بات سنیے گا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ میں نے کہا مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں ان کو امام مہدی مسیح موعود مانتا ہوں۔ میں نے کہا بس صرف اتنا ہی کچھ آگے بھی؟ کہنے لگا نہیں میں ان کو نبی اور رسول بھی مانتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کیوں نبی اور رسول مانتے ہیں اس کو؟ کہنے لگا کہ مرزا صاحب نبی اور رسول ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا جی بالکل پکی بات ہے۔ میں نے کہا اس میں کوئی تمہیں شک ہو؟ اس نے کہا جی نبوت کے معاملے میں بھی شک ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا اگر کوئی بندہ مرزا قادیانی کو نبی نہ مانتا ہو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو تھوڑی پہلی دیر تو پہلے تو وہ خوش ہوا، پھر میں نے اسے دوبارہ کہا، میں نے کہا دیکھو اگر مرزا قادیانی آپ کے نزدیک سچا نبی ہے تو آپ نے اس کو مانا ہے، اب یہ بتاؤ کہ اگر کوئی نبی نہیں مانتا تو پھر کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اچھا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اگر کوئی شخص مرزا قادیانی چونکہ آپ کے نزدیک نبی رسول ہے اور اگر کوئی اس کو نبی رسول نہ مانے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو مجھے کہنے لگا جی آپ غیر احمدیوں کی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں یا احمدیوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں احمدیوں کی بات کر رہا ہوں جو احمدی قادیانی کو مانتے ہیں اس کے بارے میں۔ کہنے لگا جی پھر وہ احمدی نہیں ہے بلکہ وہ آپ کہہ لیں کہ احمدی مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ پکی بات ہے؟ کہنے لگا جی بالکل پکی بات ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو مرزا قادیانی کو نبی رسول نہیں مانتا وہ آپ کے عقیدے کے مطابق وہ احمدی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر وہ احمدی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ کہنے لگا پھر وہ آپ کی طرح غیر احمدی ہوگا اور وہ آپ کا ساتھی ہوگا، ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ابھی اسی دوران ایک اور قادیانی آ گیا اور اس نے مجھے اشارہ کیا، تو میں نے فوری طور پہ اس کے ساتھ جو بات چل رہی تھی وہی میں نے چھوڑی، تو وہ آیا بیٹھا، میں نے اس سے بات شروع کر دی۔ میں نے اس دوسرے احمدی سے کہا، میں نے کہا ذرا چپ رہنا، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے یہی سوال کیا، میں نے کہا یار آپ بتاؤ آپ پیدائشی احمدی ہو؟ کہنے لگا جی بالکل پیدائشی ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کے والدین وغیرہ سارے قادیانی؟ اس نے کہا جی میرے سارے والدین قادیانی۔ میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ تم مرزا صاحب کو کیا مانتے ہو؟
اب وہ کہنے لگا جی میں مرزا صاحب کو امام مہدی مانتا ہوں، مسیح موعود مانتا ہوں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا اور کیا مانتے ہو؟ کہنے لگا جی اور کچھ نہیں مانتا. میں نے کہا ہے اور کچھ کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگا جی میں تو ان کو صرف امام مہدی مسیح موعود مانتا ہوں، مجھے میرے بڑوں نے یہی بتایا ہے. میں نے کہا تمہارے بڑوں نے یہ بتایا ہے، تمہیں یہ نہیں بتایا کہ مرزا صاحب نبی اور رسول ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، اور نہ ہی میں مرزا صاحب کو نبی رسول مانتا ہوں. تو میں نے کہا اس کو مانتے کیوں نہیں؟ اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نبی رسول ہوں. کہنے لگا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. تو میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا اچھا جو مرزا قادیانی کو نبی رسول مانتا ہو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا وہ احمدی نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی مزے کی بات سنیں. اب یہ مرزائی کیا کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے دعویٰ بھی نہیں کیا اور مرزا صاحب نبی رسول نہیں ہے، اور جو مرزا قادیانی کو نبی رسول مانتا ہے وہ قادیانی نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر وہ قادیانی نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ کہنے لگا وہ پھر اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. میں نے کہا پکا تمہیں اس بات کا یقین ہے یا اپنے شک کی بنا پہ بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں پکا یقین ہے، اور میں نے اپنے مربی سے یہ بات سنی ہوئی ہے. میں نے کہا بڑی بات ہے. اب مجھے نا دوسرے پہ ہنسی آ رہی تھی. تو بہرحال میں نے کہا پکی بات ہے یہ مربی نے بتائی ہے؟ کہنے لگا جی بالکل مربی نے بتائی ہے، اور یہی بات سچ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی رسول مانتا ہے وہ شخص قادیانی نہیں ہے بلکہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا اس پہ قائم ہو؟ کہنے لگا جی بالکل قائم ہوں. اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے پہلے سے کیا سوال کیے ہوئے ہیں. اب جب یہ بات پوری ہوگی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار دیکھیں، میں نے کہا آپ سے پہلے یہ قادیانی آیا، میں نے اس سے پوچھا، اس کا موقف یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی رسول نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے. تم کہتے ہو کہ جو مرزا قادیانی کو نبی رسول مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے. میں نے کہا میں نہیں بولوں گا، تم دونوں اپنے عقیدوں کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہو، کیونکہ وہ مرزا کو نبی اور رسول مانتا ہے، تم مرزا کو نبی رسول نہیں مانتے. اس کی نظر میں تم کافر ہو، تمہاری نظر میں وہ کافر ہے. تو میں نے کہا مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کا مربی ہوتا تو میں اس سے بھی پوچھتا کہ اس کی کیا رائے ہے، ہو سکتا ہے اس کی رائے اس سے بھی مختلف ہوتی. تو بہرحال وہ دونوں ہنس پڑے. تو وہ دوسرا اس سے پوچھنے لگا جسے میں نے پہلے پوچھا تھا. کہنے لگا یار یہ کون سے مربی صاحب نے کہی ہے؟ اس نے اس وقت وہ مربی کا نام لیا. کہنے لگا جی اس مربی نے کہی ہے. کہنے لگا دیکھ لینا، میں نے پوچھ لینا اس سے. کہا ہاں پوچھ لو. تو میں نے کہا تم دونوں کیا پوچھو گے؟ وہ مکر جائے گا. مربیوں کی تو عادت ہے، ان کی تو تنخواہیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ واقعہ ایک بڑا دلچسپ تھا. میں نے کہا آپ کو سناؤں. اکثر قادیانی تو مرزا قادیانی کی نبوت سے انکار کر دیتے ہیں. تو چلیے ہمارے ساتھ میں اس وقت شمس بھائی ساتھی. ایک بات اور ایک آخری بات کہنا چاہ رہا تھا میں. جی کاشف بھائی. وہ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ جو یحییٰ ہے آپ کا خالہ زاد ڈاکٹر کجن میرا یحییٰ، کجن. ہاں آپ کا کجن جو ایم بی بی ایس چھوڑ کے وہاں فارماسسٹ بن کے بیٹھ گیا. اچھا وہ جو کجن ہے اس کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ صرف امام مہدی نبی نہیں، ساتھ کرسچن بھی مانتے ہیں. اور اگر میں یقین کریں اگر کسی کو نبی اور اپنا رہنما مانتے ہیں تو پھر تو یہ احمدی کہلا ہی نہیں سکتے اگر اس کو کرسچن بھی نہ مانے تو میں تو اس لیے آج کل مرزے کو مرزا کرسچن قادیانی کہتا ہوں. اور یہ کرسچن ہونا بھی بڑا ضروری ہے، یا یہ کو یہ بھی ذرا پیغام پہنچنا چاہیے. شکریہ. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آج ایک ساتھی نئے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو لے لوں، اس کے بعد پھر اپنے پرانے روٹین کے ساتھ چلتا ہوں. وہ کوئی وسیع ینگ صاحب آئے ہیں. وسیع ینگ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا شمسو بھائی جی، میں نے بات پوچھنی تھی آپ سے. ہم تو انہیں کہتے ہیں کافر، اور یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بس بتا دیں آپ مجھے. جی یہ مرزائی جی انہوں نے مرزا قادیانی نے اپنی اسی کتاب تذکرہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اگر ہم مرزا قادیانی کو نہیں مانتے اور ہم اسلام سے خارج ہیں تو پھر آپ خود سوچ لیں ہم کیا بنتے ہیں. تو مرزا قادیانی نے تو صریح الفاظ میں ہمیں کہا ہے کہ اس کا بیٹا جو فوت ہوا تھا مرزا قادیانی کا، اپنا سگا بیٹا پھجا جو فوت ہوا تھا، فضل احمد اس کا نام تھا، اس نے مرزا قادیانی کو نہیں مانا تھا. تو مرزا قادیانی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا کیونکہ وہ مرزا قادیانی کے نزدیک مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا. چونکہ مرزا قادیانی کو نہیں مانا تو اس نے کہا کہ کافر کا جنازہ
جائز نہیں ہے پڑھنا، تو اس لیے اس نے اس کا جنازہ نہ پڑھایا اور نہ خود پڑھا۔ اچھا جی، بڑے حرامی جھوٹے ہیں۔ میں ادھر کرتا ہوں نا احمدیوں کے ساتھ کام، مرزائیوں کے ساتھ جرمنی میں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو آپ لوگوں کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، تسی سانو کافر کیوں کہندے جے؟ آپ بڑے ایسا جھوٹے کیجئے، آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے چینل پہ نا کچھ ویڈیوز پڑی ہیں، اور اس کے اندر ہم نے پچھلے دنوں بھی یہ جو معاملہ بنا تھا نا، اس میں یہ جو جنازہ اپنی میت لے کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا رہے تھے، ہاں یقیناً یہ آپ کے علم میں ہوگا، اس پہ ہم نے ایک سٹریم کی ہوئی ہے، اور ہم نے ان کی کتابوں سے ان کو ثابت کیا ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق ہم سے ملنا جلنا بھی آپ کا حرام ہے، ہمارا انہوں نے کہا ہے کہ ہم مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور اس کی مثال اس کے جو مرزا قادیانی کے بیٹے نے پیش کی تھی، وہ یہی پیش کی تھی کہ میرے جو بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے، جو پہلی بیوی سے تھے، جب ان کی لاش لائی گئی تو ابا جی نے اس کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا اور پڑھنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو وہ بڑی اچھا تفصیلی جی، ویڈیو ہے، وہ آپ میرے چینل پہ دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ پوری بات کھل جائے گی، پھر وہ حوالے لے کے ان کے پاس جائیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو لڑکی دینا حرام ہے اور مسلمانوں سے تعلقات رکھنا بھی حرام ہے۔ ہم نے تو ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے بہت صبر کیا، ہم نے بہت صبر کیا۔ مرزا قادیانی نے جب دعویٰ جات کیے، اس پہ علماء نے کفر کے فتوے لگائے، اس نے علماء کو کافر کہا، اس نے پوری امت 1.5 ارب امت جو اس وقت تھی، اس نے اس سب کو کافر کہا۔ بہت ہم نے صبر کیا، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ 1974 آ گیا۔ اب میری بات توجہ سے سنیے گا۔ 53 اچھا کی جی، تحریک چلی، 53 کی تحریک چلی اور بہت کچھ ہوتا رہا، چلتے چلتے 1901 سے لے کر 1974 تک آپ خود اندازہ کیجئے، 73 سال امت مسلمہ نے صبر کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کو سمجھاتے رہے بار بار کہ اپنے عقیدے سے باز آ جاؤ، قادیانی کتب سے سمجھاتے رہے، ہر طرح سمجھاتے رہے، مگر جب یہ باز نہیں آئے تو پھر 1974 کے اندر ان کو اسمبلی میں بلایا گیا، پھر بھی ان سے زیادتی نہیں کی، ان کو 14 دن کا ٹائم دیا کہ اگر تم اپنی سچائی میں کچھ ثابت کر سکتے ہو تو آ کے کرو۔ تو مرزا قادیانی کا پوتا مرزا ناصر احمد یہ وہاں اسمبلی میں پیش ہوا، اس کے ساتھ اس کے جو اور لوگ تھے وہ پیش ہوئے، اور ہم نے 73 سال کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ 73 سال یعنی پونی صدی گزر گئی ہے، قادیانی ٹس سے مس نہیں ہوئے، پھر ہم نے لیگلی طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا ان کے عقائد پہ، اور وہ بھی 14 دن بحث کرنے کے بعد یہ جاتے تھے وہاں پہ، جو بات پوچھتے تھے کہ جی تیرے اس نے کہا تھا تیرے دادے نے یہ بات لکھی ہے، وہ کہتا دادے نے لکھی ہے مجھے کیا پتا ہو، ہم نے کون سا قادیانی خزائن پڑھی ہیں۔ اس کے باپ کا نام تھا بشیر الدین محمود، جو قادیانی جماعت کا دوسرا سربراہ بھی بنا اور مرزا اچھا قادیانی کا بیٹا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرے باپ نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان کا حالانکہ اس میں ایک تحریر لکھی گئی تھی جو اسمبلی میں پیش ہوئی، وہ مرزا بشیر الدین محمود کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، انوار العلوم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 110 کے اوپر یہ تحریر لکھی ہے کہ کل مسلمان، اب سنیے گا غور سے، تحریر کیا ہے؟ کل مسلمان جو مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ تحریر جب اسمبلی میں مرزا ناصر کو پیش کی گئی کہ تیرا باپ مرزا بشیر الدین مردود کہنے لگا، بشیر الدین محمود، اس نے یہ تحریر اپنی کتاب میں لکھی ہے، تو اس نے کہا جی میرے باپ نے لکھی ہوگی مجھے کیا پتا ہو۔ یعنی اس قدر یہ لوگ وہاں پہ پریشان تھے کہ جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ پھر 14 دن جرا کرنے کے بعد ان کو ٹائم دیا، جاؤ دیکھو اپنے گھر میں جاؤ، کتابیں چیک کرو کیا تحریر ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ایک بڑا لمبا ہم نے صبر کیا ہے، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ نبی خود بڑا صبر کرنے والے تھے، تو 73 سال ہم نے صبر کیا۔ 73 سال کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا، حالانکہ پاکستان کے اندر اگر ایوریج عمر دیکھے تو 73 سال تو ایوریج عمر نہیں بنتی کسی بندے کی، 60-65 کے قریب جو ہے یہ ایوریج عمر لیتے ہیں پاکستان میں۔ تو 73 سال صبر کرنے کے بعد پھر ہم نے یہ قدم اٹھایا، جس پہ اب قادیانی سارے جناب ان کی چیخیں مرزا قادیانی کی قبر تک جا رہی ہیں۔ تو بہت شکریہ، آپ آتے رہا کریں پروگرام کے اندر۔ ہمارے محمد صدیق صاحب انڈیا سے، السلام علیکم محمد صدیق صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر شمس بھائی؟ بالکل خیریت ہے، آپ سنائیے۔ یہ جو بے حیا ہے یہ آپ کا کجن ہے یا کنجر ہے؟
जी सदीक साहब, ऐसे ना अल्फाज इस्तेमाल करें, ये कजे नहीं है जी। अच्छा ठीक है, ये हफ्ते वाले स्ट्रीम में करेंगे। जी हफ्ते वाली स्ट्रीम में, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी बात, एक और नाम, नया नाम है, वो जो कटे वाली सरकार है, जी कटे वाली आमिर सरकार हक, जी। और ये के शेख साहब ने दिया है नीम मुखन्नस, ये नाम याद रखिए। मुखन्नस, ठीक है जी। नीम मुखन्नस। नीम मुखन्नस, ठीक है ठीक है, बहुत हाँ शुक्रिया। नीम मुखन्नस, चलें जी, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह। वैसे तो हमने जो इनको अब नाम दिया है वो जुर्रियतुल बगाया दिया है, चूंकि मैं उन्होंने कमेंट्स अपनी में स्ट्रीम में भेज, कहा था। भाई एक मिनट, हमने नाम नहीं दिया, उन्होंने खुद पसंद किया है इस नाम को। जी जी, कहीं मतलब का उन्होंने खुद पसंद। हाँ इल्जाम ना आ जाए हमारे ऊपर, उन्होंने खुद दिया है, खुद पसंद किया है, अपने लिए चुना है ये नाम। देखिए बल्कि वो शम्स भाई, अल्लाह, इस नाम को बात नहीं समझते। जी शम्स सिद्दीक भाई, अल्लाह की शान साहिब, देखिए। आप वो बाप जो जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहरहाल हमने तो, ये इलियास राव साहब ने बड़ी अच्छा किया, दुरुस्तगी करवा दी कि ये नाम इनको खुद पसंद था ना, खुद पसंद था कि ये अब कहलवाना चाहते थे, तो हमने इनका नाम रख दिया है। शम्स भाई अच्छा 2 जी, मिनट बात करूं? जी सदीक साहब कह लीजिए, बस हम प्रोग्राम का इख्तिताम करने वाले, चूंकि आज मुख्तसर सी स्ट्रीम करनी थी, वो छोटी जो सी एक वीडियो। वो जी जो आप जो कादियानियों के बारे में बात कर रहे थे, पहले से जो सवाल किया, फिर दूसरे से जो सवाल किया, अल्लाह पाक का निज़ाम है, वो खुद उन्हीं के हाथों से उन्हों को काफिर करार दिया। इसने उसको काफिर कहा जो नबी मानता है, और इसने इसको काफिर कहा जो नबी नहीं मानता है। ये है अल्लाह की शान। बस जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। सलाम। हम वापस हम चलते हैं ए आर खान साहब की तरफ। ए आर खान साहब, चूंकि आज की स्ट्रीम बहुत मुख्तसर सी, इंशाल्लाह मैं इनमें से एक दो और भी मैंने छोटे छोटे क्लिप रखे हैं, इंशाल्लाह फिर किसी टाइम छोटी सी स्ट्रीम करेंगे इस पे, अपने साथियों की राय लेंगे और इसी तरह एक घंटे में इसको खत्म कर देंगे। आखिरी, आज की स्ट्रीम के आखिरी कलामात आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बस ये है कि भाई अगर इनको खत्म नबूवत पे बहस करना मकसूद है तो इनसे कहिए कि अपनी पूरी किताबें जला के फिर मेहदी महूद और मसीह महूद के साथ नबीउल्लाह भी लिखे, उसके बाद तुमको हक है खत्म नबूवत पे बहस करने का। एक बात बहुत तो नहीं, इनको पहले यही चले, कोई भी आए तो भाई वो पहले अपनी किताबें जलाओ और दूसरा प्रिंट करके लाओ। दूसरी बात यह है कि मिर्जा की नबूवत खुद अपनी नहीं थी। मैं 3 वाक़यात बताता हूँ। एक तो वो मकतूबात में मसीह मसीह का वो हाकिम नूरुद्दीन ने इशारा किया या मशवरा दिया, और नबी जब बना था तो अब्दुल करीम सियालकोटी ने जुमा के दिन लोग आवाज निकाल रहे थे, मिर्जा कादियानी बैठा था, तो अंदर से आवाज दी उसने अपने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, वहाँ से ये नबी बनाया और अब्दुल करीम सियालकोटी ने इसका ऐलान किया था। और आयने जी मोहम्मद की जो बना ये पीर सराजुल हक नोमानी, वो खुद लिखता है कि मुझसे किसी ने कहा कि हमारे पीर तो हुजूर की ज़ियारत करा देते हैं, तुम्हारे पीर के क्या है? तो कहा हम तो 24 घंटा ज़ियारत करते रहते हैं हुजूर की, यानी मिर्जा कादियानी है ना मोहम्मद। ये सब ये दूसरे जो हवाली मवाली थे, इसमें भी बेचारे को कुछ सीधा पैर का जूता और 12 पैर का जूता का तमीज नहीं थी। ये यारों ने इसको चढ़ाया है। ये जो आप बात कर रहे हैं, अपना ए आर खान साहब जो बात कर रहे हैं दोस्तों को, ये जो मैंने भी सुनी है वो बिल्कुल इसी तरह ही है कि मिर्जा कादियानी के लिए जो ऊपर चुबारे में एक कमरा था ना, जिसपे पहले वॉशरूम बना होता था, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, फिर वो मिर्जा कादियानी के लिए उसमें दोबारा सीमेंट वीमेंट करवा के तो वो मिर्जा कादियानी के लिए तैयार करवाया गया। तो मिर्जा कादियानी कहीं ऊपर से खड़ा देख रहा था, तो इसकी जो वहां पे इबादतगाह थी, जहाँ इसकी रिहाइश थी, तो उसमें मिर्जा कादियानी के 2 मुरीद लड़ रहे थे आपस में ना, ऊंची ऊंची आवाज में लड़ाई कर रहे थे, और मिर्जा कादियानी ऊपर से खड़ा खामोशी से देख रहा था। तो ये जो अब्दुल करीम सियालकोटी था,
یہ اصل میں پہلے مسلمان تھا، یہ مرتد ہوا تھا، اور جب اس کو یہ کسی مسجد میں امامت کرواتا تھا، جب یہ مرتد ہوا تو پھر اس نے غصے میں آ کر مرزا قادیانی کی بیعت کی ہے، اس کی سچائی پہ نہیں کی، اس کو یہ غصہ تھا کہ میرے ساتھ مسلمانوں نے زیادتی کی اور مجھے امامت سے فارغ کیا ہے، تو یہ مرزا قادیانی کے پاس گیا، مرزا قادیانی کا تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں امام رکھ لیتا ہوں، تو یہ وہاں پہ امامت کے طور پہ چلا گیا، اور بعد میں اس نے مرزا قادیانی کی بیعت بھی کر لی۔ اور جب مرزا کا یہ جو عبد الکریم سیالکوٹی جب مرا ہے نا، تو یہ ترستا رہا کہ کس طرح مرزا قادیانی میرے پاس آئے، میرا حال چال پوچھنے آئے، میرے لیے دعا کرے کہ میں کسی طرح سے بچ جاؤں۔ تو مرزا قادیانی کو پتا تھا جو اس کو بیماری لگی ہے یہ بچنے والی نہیں ہے، یہ بچے گا نہیں، تو یہ اس کے پاس حال بھی نہیں آخری وقت میں پوچھنے گیا عبد الکریم سیالکوٹی کا۔ تو اب ایسا تو ہونا ہی تھا، کیونکہ جب دو مرید لڑ رہے تھے، مرزا قادیانی چبارے سے دیکھ رہا تھا۔ اے آر خان صاحب ذرا مائک میوٹ کر لیجیے، تو آپ کی بہت پیچھے سے آواز آتی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو جب یہ آیا، اس نے دیکھا کہ نیچے دو بندے لڑ رہے ہیں، اوپر مرزا قادیانی کھڑا جناب دیکھ رہا ہے، تو اس نے وہاں آ کر اونچی آواز کے اندر جو بھی اے آر خان صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ اس نے پڑھی کہ اے مسلمانوں، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کیا کرو نا، ورنہ تمہارے جو مال ہیں وہ غارت کر دیے جائیں گے، یہ وہ۔ تو جب اس نے یہ اونچی آواز میں پڑھا تو مرزا قادیانی نے اوپر کھڑے کھڑے سوچ لیا، اوہو، یہ لوگ تو مجھے اب نبی بھی ماننے کو تیار ہو چکے ہیں۔ تو پھر مرزا قادیانی نے دبے لفظوں کے اندر نبوت کا اعلان شروع کیا، جہاں علماء نے پکڑ کی تو اس نے ساتھ ہی کہہ دیا میں ذلی بروزی ہوں، لوگوں کو ایک لائن پہ اور لگا دیا، تسلیاں دی۔ اب ہوا یوں کہ جب یہ معاملہ چلتا گیا لوگ ذلی بروزی پر پکے ہو گئے، تو پھر مرزا قادیانی نے آگے اپنا پیش شروع کر دیا۔ اس نے پھر وہ سورہ فتح کی آیت جس میں ہے محمد رسول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین ما ہوا اشداء الکفار، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، زبانی پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر اس نے اس آیت کا سہارا لے کر اس نے پھر اس میں لکھا کہ 3 دفعہ لکھا، یہ 3 دفعہ لکھا ہے کہ یہ وحی الہی ہے، ٹھیک ہے، یہ وحی الہی ہے، 3 دفعہ یہ لفظ لکھنے کا کہا کہ اس وحی الہی کے تحت اللہ نے میرا نام محمد اور رسول رکھا ہے۔ تو اس کے آگے اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دوسری قرات یہ ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، اس کو کسی نے قبول نہ کیا۔ تو اس طرح پھر مرزا قادیانی کو عبد الکریم سیالکوٹی نے جب یہ نبوت کے عہدے پہ فائز کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ اس پہ پکا ہو گیا۔ تو آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں الیاس راؤ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، الیاس راؤ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر آپ نے دعا ابھی کرواتے ہیں۔ جو سیالکوٹی کا جو ذکر کیا ہے نا، وہ مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، سندھی زبان میں ہے، میں ترجمہ کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جے مسیحا بھی کھلو حال پوچھن جے بدراں، چھو نہ تو موت اچے اہڑے جیئن جے بدراں۔ کہتا ہے کہ اگر مسیحا بھی حال پوچھنے کے بجائے میرے اوپر ٹھٹھے کرنے لگا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت ہی آ جائے۔ یہ مسیح تھا، چلا جاتا ادھر، مسیح تو جو ہوتا، اور مسیح بھی عین عیسیٰ ابن مریم، وہ تو ہاتھ پھیرنے سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، کوڑ والے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا یقین اس کو بھی تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلکہ یقین کیا، اس نے تو ڈرامہ رچایا ہوا تھا، اور ڈرامہ گیر بندے کو پتا ہوتا ہے۔ اور لاسٹ میں ان کے مربیان کو ایک پیغام صرف اتنی سی عرض کروں گا کہ مربیوں، تم جانتے ہو کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، عام قادیانی نہیں جانتا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اپنی آخرت برباد نہ کریں، ورنہ قیامت میں ہم وہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، قال نوح الربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح علیہ السلام نے جب فریاد کی کہ یا اللہ میں نے ان کو دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، ہم نے راتوں میں جاگ جاگ کے آپ کو سمجھایا، سارے کام چھوڑ کے، جس وقت بھی ہم اگر کوئی ایسا معاملہ دیکھتے ہیں ہم سارے کام چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا خیال کیجئے، آپ اپنی بھی آخرت برباد مت کریں، اپنی قوم کو بھی دوزخ میں مت لے کے جائیں۔ جی بہت مزید شکریہ، بھائی، بہت شکریہ آپ کا الیاس راؤ صاحب۔ تو آپ اگر مختصر سی دعا کروا دیں آج تو بہت شکریہ آپ کا۔
जी इंशाल्लाह। तमाम भाई एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी मैं कहूँगा, बाकी आपको जो भी दरूद आता है वो पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह परवरदिगार, हमने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज की हिफाजत करने की पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से। या अल्लाह अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई कमी कुताही हुई है, तो या अल्लाह हमारी उस गलती को दूर फरमा के मेरे मौला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जितने भी भाइयों ने यहाँ आके या किसी भी जगह पे हर मैदान में ख़त्म नबूवत की हिफाजत का काम किया है, या अल्लाह उन सब पे अपनी रहमतों की बारिश फरमा। या अल्लाह उन सब की मेहनतों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह शमसुद्दीन भाई की बेटी को सेहतियाब फरमा। या अल्लाह हमारे इस भाई की अम्मी को इस्लाम की दौलत से नवाज दे। मेरे मालिक, जो लोग गुमराहियों में पड़े हुए हैं, या अल्लाह उनको मसला समझने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जो कोई भी तेरे दीन का काम जिस जगह पे भी कर रहा है, तू उनकी गैबी मदद फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया इलियास भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन। इलियास राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी दुआ करवाई। इंशाल्लाह इसी तरह हम मुख्तलिफ औकात में जब भी कादियानी स्ट्रीम के अंदर गिट्टे गोडे जोड़कर झूठ बोलेंगे, तो इंशाल्लाह हम उस झूठ को पब्लिक के सामने लेके आएंगे और लोगों को बताएंगे, और कोशिश यही करेंगे कि सिर्फ उसी झूठ पर फोकस रहकर हम उनको सच बात बता सके। वो लोगों को झूठ बताते हैं, हमने इंशाल्लाह सच बात बतानी है। तो इंशाल्लाह ताला एक दो और छोटी छोटी वीडियोस मैंने रखी हुई हैं बना के, मगर यहाँ आपको बताता चलूँ कि मंगल वाले दिन स्पेशली मुझे आज पॉइस पीर साहबा ने कहा था कि मंगल को मैंने लेक्चर देना है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने लेक्चर तैयार किया हुआ है। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आप भी हल्की फुल्की स्ट्रीम है, आज भी आप आ जाएं। तो वो कह रहे थे हमारे को घर में वहाँ कोई काम शाम हो रहा है, जिस वजह से सारा दिन मसरूफियात रहती है। तो बहरहाल उनकी मेहरबानी, जितना टाइम हो सका। मंगल को इंशाल्लाह वो कह रहे संडे को सारे काम खत्म हो जाएंगे, तो मंगल वाले दिन वो कह रहे थे इंशाल्लाह मैं दोबारा उसी जो जज्बे से स्ट्रीम में शामिल होंगी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर देंगी। तमाम अहबाब हम सब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।